آپ ہجرت کر کے آئے نا تو سب سے پہلے قباء وادی میں ٹھہر کر چند دن ٹھہرے کو 12-14 دن وہاں پر مسجد بنا دی کہ مسلمان جہاں پر ٹھہرے وہاں پر مسجد ضروری ہے، گھر ہو نہ ہو۔ قباء میں اللہ کے نبی نے گھر نہیں بنایا، جا کر دیکھ لیں آج بھی مدینے کے اندر۔ جب آپ مدینے میں آئے نا اللہ کے نبی نے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی کہ مسلمان ہو وہاں پر مسجد نہ ہو، نماز نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر بعد میں بنایا، مسجد پہلے بنائی۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ لے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں نماز اب نہیں میں واپس جانا، 5 سے کم نہیں میں نے کروانی، اب مجھے شرم آتی ہے۔ یقین کرو مسلمانوں، اگر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا تو ہم بات کو سمجھیں، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا تھا، طائف والے لوگ، آج بھی طائف کا علاقہ بڑا سرزبد و شداب علاقہ ہے۔ طائف کے میدان میں نبی پاک کو پتھر بھی پڑے تھے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ آج بھی چلے جائیں، بڑا سرزبد و شداب علاقہ اور بڑا دیندار مذہبی گھرانے وہاں پر موجود ہے۔ وہ طائف کا علاقہ، یہاں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہم آپ کے اوپر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن نماز نہیں ہم سے پڑھی جاتی۔ یہ ان لوگوں نے سوال کیا۔ سن لیں، آج 1400-1500 سال کے بعد مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا نا دین کا۔ سن لیں نبی پاک کا جواب دیکھے کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا چلو کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیں گے، کوئی بات نہیں کلمہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھنا پڑھو، آنا آؤ، جانا جاؤ، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس دین میں نماز نہیں۔ اللہ اکبر، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس دین میں نماز نہیں۔ نبی پاک یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا چلو کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ایک پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، عید کی پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، رمضان میں پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ سن لے کیا ہے۔ طائف والے سوال کرتے ہیں کہ آ کر ہم سب کچھ کریں گے لیکن نماز نہیں ہم سے پڑھی جاتی۔ یہ بڑا بھاری کام ہے اور یقیناً بڑا بھاری کام ہے، لیکن مسلمان کے لیے کوئی کام نہیں۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے نا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ جس کو مرنا یاد ہو نا، جس کو یہ یاد ہو میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ مشکل کام اس کے لیے ہی ہوتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، مور لگ چکی ہوتی ہے، دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، جس پر اذان اثر نہیں کرتی، یہ تبھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے آنا ہے آؤ، جانا ہے جاؤ، اس دین میں خیر ہی نہیں جس دین میں نماز نہیں۔ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے بڑے بڑے لمبے لمبے چوٹی کے مسئلے یاد کیے ہوئے ہیں لیکن صفر۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ ان سے کسی بندے نے پوچھا حافظ صاحب کسی حالت میں بندے کے اوپر نماز بھی معاف ہو جاتی ہے؟ کسی حالت میں؟ کہنے لگا ہاں معاف ہو جاتی ہے جب بندہ پاگل ہو جائے۔ جب بندہ پاگل ہو جائے نا پھر نماز معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ پاگل بندے پر کوئی دین نہیں، مجنون بندے کو کوئی پوچھ نہیں ہونی، یا وہ عورتیں مخصوص ایام میں جو ہوتی ہیں ان کی نماز معاف ہوتی ہے، باقی ہمارے مخصوص ایام تو ہے کوئی نہیں، اور پاگل ہمیں ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے نا، سمجھ بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر نماز کہنے لگے ہاں ایک حالت ہے جب بندے کو نماز معاف ہو جاتی ہے، جب بندہ پاگل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا سادہ سا سیدھا سا جواب ہے نماز کے متعلق، کتنا سادہ سا جواب۔ اور بے نماز مشرک ہے۔ یاد رکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ مسلمان کافر اور مشرک کے درمیان فرق نماز کرتی ہے، بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلمان کے درمیان کافر کے درمیان مشرک کے درمیان فرق ہے، نماز پڑھتی ہے۔ نماز سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ آج پتہ ہی کوئی نہیں، بس بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے مینار، بڑا بڑا سسٹم، انتظامیہ بے نماز۔ وہ جہالت تو یہاں پر ہے کہ منتظمین بے نماز، مساجد بنانے والے بے نماز، مساجد کا انتظام چلانے والے بے نماز، نماز نہیں پڑھتے، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں، ہم نظام چلا رہے ہیں، اللہ ان کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے دے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آج تو لوگ یقین کریں پیسے دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، گھر بار دیکھتے ہیں، گھرانہ دیکھتے ہیں، رشتے بھی کریں نا کبھی نہیں پوچھتے کہ یار یہ بچہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں پوچھتے۔ یہ پوچھیں گے منڈے کنے نے، کڑیاں کنے نے، ماں ہے نہیں ہے، پیو ہے نہیں ہے، پیسے کنے کماندا ہے۔ جب آیا نماز کی بات، وہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے گا، اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے گا، پھر کوئی نہیں پوچھتے۔ بے نماز، یقین کریں میں ممبر پر کھڑا ہوں، بے نماز بندہ، اللہ کی قسم آپ کسی شادی شدہ دیندار نمازی بندے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دینا یہ بہتر ہے، دوسرے نکاح میں دے دیں اس کے، لیکن کسی بے نماز کے بندے پہ، مشرک بندے کے نکاح میں اپنی بیٹی کا نکاح نہ دیں۔
کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. وہی بے دین ایسے ہی بندہ جو ہے دھول ڈھمکے کے ساتھ آ رہا ہے, وہ پیسے دیکھتے ہیں, کار گڈی باڑی بنگلہ, وہ دین کا اس کو پتہ نہیں, اس کے ساتھ لڑکی کی نکاح کر دیتے ہیں. دیندار بیٹی نمازی بیٹی باپردہ بیٹی مشرک کے ساتھ دے دی, اور مشرک کے ساتھ پھر اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ بھی قبروں پر سجدہ ہی کرتا ہوگا. کل قیامت کا دن ہوگا, آپ کا گریبان ہوگا, آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہوگا, آپ بے نماز اور بے دین بندے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے کا. یاد رکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی, سن لیں, یاد رکھیں, ہمارے معاشرے کی نرمی نے برباد کر دیا. اگر آپ کی بیوی بے دین ہے نا, بے نماز ہے, نماز نہیں پڑھتی, آپ ہر معاملے میں اس سے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, لین دین کے معاملے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی اس معاملے پر بھی جھگڑا کیا تو نماز نہیں پڑھتی. کیوں نہیں پڑھتی نماز؟ تو نماز پڑھا کر, تیرے بے دین ہونے کا میری نسل کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. ہاں اگر دونوں بے نماز ہیں, دونوں بے دین ہیں, دفع ہونے دیں, دونوں ہی بے نماز, دونوں ہی بے دین, دفع ہو جائیں, چلو جو مرضی کرتے رہے. لیکن ایک بندی بیٹی دیندار ہے, بے نماز کے ہاتھی جو اس کا نکاح کر دیا, کتنا بڑا ظلم ہے. بیوی بے دین ہے, اس کو کہے بھئی میں نے تجھے چھوڑ دینا ہے. اور اگر عورت دیندار ہے, اگر آپ کا خاوند نماز نہیں نہ پڑھتا, اس کو تلقین کریں, اچھے طریقے سے تلقین کریں. نہیں نہ مانتا, ہر طرح سے جھگڑا کریں. اچھا خرچے پر جھگڑا کر لیتے ہیں, نماز پر جھگڑا کیوں نہیں کرتے؟ خرچے پر کھلا ہو جاتا ہے, نماز پر کیوں نہیں کرتے؟ اگر نہ مانے تو میں یقین مانے مشورہ یہی دوں گا, ایسے بے دین بندے کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے جس کے متعلق جناب رسول اللہ کے الفاظ ہیں, فویل للمصلین. قرآن کہتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, یہ جہنم میں جائے گا. اس بندے کے لیے نہ جو ہے وہ نور ہوگی نماز, نہ دین جو ہے وہ برہان ہوگی, اور قیامت کے دن یہ بندہ فرعون, حامان, قارون, ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں ہوگا. آپ کو دنیا میں جناب رسول اللہ نے بتا دیا کہ بے نماز بندہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. ایسے جہنمی بندے کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ علیحدگی اختیار کر لے. آپ لوگوں کو بڑا تڑکا لگنا, بہت اوکھا کام ہے. اپنی بیوی کو اس بات کی وجہ سے جواب دے کہ اگر تو نے نماز نہیں نہ پڑھنا تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتی. اور اگر دیندار عورت ہے, اپنے گھر میں اپنے خاوند کو نمازی بنائے, نہیں نہ نمازی بنتا, علیحدگی اختیار کرے اس سے. ایسے بندے کا کوئی دین ہی کوئی نہیں ہے. یہ بھی کوئی دین ہے؟ کوئی دین نہیں. علماء کے بڑے بڑے فتوے ہیں اس کے اوپر, نرمی والا فتوا لے لیتے ہیں, سختی والا فتوا بھی کبھی کبھی یاد رکھیں. علماء کے تو فتوے ہیں, اس کو غسل نہ دو, اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. یہ فتوے ہیں, کبھی کبھی ان پر بھی عمل کر کے دیکھیں, معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, گھر ٹھیک ہو جائیں گے. وہ یہ اتنا بڑا محلہ, اگر سارے دیاں بیویاں سانو اکھاں وہاندیاں نے, انہیں پیسے لے آ کے دے, جتھوں مرضی لے آ کے دو, دے ہو کہ نہیں دے, خرچے پورے کر دو کہ نہیں کرتے؟ کوئی ہے بندہ جڑا بیوی تو اگے ہو گیا آخر اللہ میں تیری گل نہیں مننی, ہاتھ کھڑا کرو. ہاں کوئی نہیں. جنہیں ہاتھ کھڑا کیتا اتنے ماشاء اللہ ماواں بھیناں بھی آئیاں نے. ہاں یہ تو ہم سارے پتا ہے بھائی, عورت کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا پہ, باتیں تو اور بھی بہت ساری تھی, وقت بہت سارا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان بنائے. اور معراج حلوے کھانے کا نام نہیں, معراج جو ہے وہ لائٹیں لگانے کا نام نہیں. معراج سے بہت سارے سبق ملتے ہیں. یہ تحفہ ملا نبی پاک کو, اس کی قدر کرو, نمازی بنو, مسلمان بنو, اذان سن کے مسجد میں آؤ. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہمیں آخری نماز بھی مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما.